لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست قاری سید عبدالعظیم کاشفی، آپ کا عبدالعظیم آفیشیل چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ میرے عزیز و وعدے کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے آج پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے خوش خرم رکھے اور آپ تمام کی عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، پچھلے سبق میں ہم نے الف کا قاعدہ پڑھے تھے پورا اور باریک کے تعلق سے۔ آج جو ہے تو ہم را کے قاعدے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر صرف آپ کو وہ را کی وہ صورتیں بتائی جائیں گی جس کے اندر جو ہے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را کے قاعدے یعنی پر کا بیان، یعنی موٹا، پر یعنی موٹا۔ نمبر 1، جس را پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوں گی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں یہاں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را ساکن، وہ را پر ہوں گی۔ اب را ساکن کس کو بولیں گے؟ جس را پر سکون ہو، تو یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہ را ساکن، اس سے پہلے پیش، وہ را کو پر پڑھیں گے۔ نمبر 3، جس را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو وہ را پر ہوں گی۔ ہم یہاں دیکھیں ناظرین کرام کہ را کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں را کے اوپر 2 پیش ہے تو را پر ہوں گی۔ نمبر 4، را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو وہ را مشدد پر ہوں گی۔ را مشدد کس کو بولیں گے؟ جس را پر تشدید ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را پر تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ ہوا را مشدد پہ زبر، اور یہ را مشدد کے اوپر پیش۔ اب نمبر 5، را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو، یعنی کہ را کے اوپر سکون ہونا، پھر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر سکون ہونا، اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوں گی۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے، اور اس سے پہلے زبر، را ساکن، اس سے پہلے ساکن، اور اس سے پہلے پیش، تو را ساکن بھی پر ہوں گی، یعنی موٹی پڑ جائیں گی۔ رزقنا، را زبر را، اور زا کا زبر زق، اور نون علی زبر نا، رزقنا۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ زق میں قلقلہ ہو رہا، آواز پڑھتے وقت لوٹیں گی۔ نا، الف مدہ ہو رہا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ ربما، را پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے ہم، اور با پر ما، میم علی زبر ما، اس میں الف مدہ ہو رہا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ را پیش رو، با زبر با، روبا، اور میم علی زبر ما، ربما۔ ارسلنا، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، اور نون علی زبر نا، ارسلنا۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور نا، الف مدہ ہوا، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ قرآن، قاف را پیش قر، اور حمزہ کھڑا زبر آ، نون 2 پیش نن، قرآن۔ یہاں را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اسے ہم حرکات مدہ بھی کہتے ہیں، یعنی حرکات مدہ میں کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش آتا ہے۔ برا، را مشدد پر زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اس کے ہجے بارہ زیر بر، اور را زبر را، برا، برو، بارہ زیر بر، را پیش رو، برو، را مشدد پر پیش ہے تو را مشدد کو پر پڑھیں گے۔ خیرن، خایا زبر خی، را 2 زبر رن، خیرن۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہوا، نرم آواز کے ساتھ جلد ادا کریں گے، اور را پر 2 زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے۔ خیرن، خبیرن۔ یہاں پر خا زبر خا، با یا زیر بی، را 2 پیش رن، خبیرن۔ یہاں ناظرین کرام بی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو ہم یا، اس کے اندر یا مدہ ہو رہا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے،
اور را کے اوپر دو پیش ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے. برقن بارہ زبر بر قاف دو پیش قن برقن را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو ہم پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے. عشر عین اس کے ہجے کس طرح سے کریں گے عین شین را زبر عشر عین شین را زبر عشر. یہاں پر را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے اس لیے ہم یہ را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. خسر خا سین را پیش خسر را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہے اس سے پہلے پیش تو را کو پر پڑھیں گے. یرجعو را ساکن سے پہلے زبر تو را کو پر پڑھیں گے. یارہ زبر یر جیم زیر جی عین پیش عو یرجعو. ناظرین کرام آج کا ہم اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آگے کا سبق لے کر پھر حاضر ہوں گے. آپ جو ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیر.